سن 6 ہجری مدینہ کا غبار آلود ماحول تھا کہ ایک 37 سالہ جوان جس کے جسم پر ہزاروں زخم تھے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ کون جوان تھا کہ جس کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا اور اس کے جنازے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رحمان کا عرش ہل گیا اور اس کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اتر آئے۔ یہ کون سا جوان تھا کہ جس کی موت کی وجہ سے آسمان کی تہیں بھی ہل گئی، کہ جس کی موت پر 70,000 فرشتے زمین پر آ گئے۔ یہ کہانی ہے اس با اثر شخصیت کی کہ جس کے حکم پر مدینہ کے لوگ اپنی جان دیا کرتے تھے۔ یہ کہانی ہے حضرت سعد بن معاذ کی۔ اسلام سے پہلے مدینہ 2 بڑے قبیلوں سے جر رہا تھا، اور وہ ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ کہ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج جو تھے یہ مدینہ میں آباد تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اوس قبیلے کے جو سردار تھے یہ حضرت سعد بن معاذ تھے، جو کہ اوس کی ایک شاخ بنو عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ایک انتہائی با اثر وجیح قد آور جوان تھے، اور ان کا حکم اس قدر مانا جاتا تھا کہ جب یہ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو مدینہ کے اوس قبیلے کے لوگ تلواریں اٹھا کے اس شخص کے خلاف جنگ کرنے لگ جاتے کہ ہمارے سردار اس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو جب اسلام مدینہ کے اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں آئے اور ان کو دیکھ کر مدینہ کے کمزور لوگ اور غریب طبقہ جو تھا وہ اسلام لانا شروع ہو گیا۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا تو انہوں نے اپنے کزن حضرت اسید بن خضیر کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کو ہمارے محلے سے نکال دو، یہ ہمارے غریب اور کمزور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر اپنا نیزہ لے کر نکلے، اور جب انہوں نے حضرت مصعب کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو وہ مسلمان ہو کر واپس لوٹے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن معاذ شدید غصے میں آ گئے اور اپنا نیزہ اٹھا کر حضرت مصعب کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے، اور حضرت مصعب کے پاس جا کر جوش سے کہا، اے مصعب، کیوں ہمارے محلے میں آ کر ہمارے گھروں کو ورگلا رہے ہو؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر مجھے تمہاری رشتہ داری کا، میرے رشتہ داروں سے رشتہ داری کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں یہیں پر قتل کر دیتا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اطمینان سے ان سے بولے اور کہا، اے سعد، میری بات تو پہلے سن لے، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو قبول کرنا، اور اگر سمجھ نہ آئے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت سعد بیٹھ گئے اور اپنا نیزہ زمین پر گاڑ دیا اور ان کی بات سننا شروع کر دی۔ تو حضرت مصعب نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، حتیٰ کہ حضرت سعد بن معاذ ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جب وہ اپنی قوم میں لوٹے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو یہ منظر دیکھ کر پورا قبیلہ بنو عبد اشہل، ان کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اور یہ مدینہ کی تاریخ اور ہسٹری کا سب سے اہم ترین موڑ تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر
جب مسلمان 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کی رائے لینا چاہی، تو اس پر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے حق پر ہونے کی گواہی دی اور آپ پر ایمان لائے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کہنے کا اور سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تب بھی ہم آپ کے حکم پر سمندر میں کود جائیں گے اور آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت سعد کے یہ الفاظ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے گئے اور ان الفاظ کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر جرت اور بہادری کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کے بازو میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر آج کے بعد ہماری قریش سے کوئی جنگ نہیں ہونی تو مجھے اسی زخم کے ساتھ شہادت عطا فرما، اور اگر کوئی جنگ ہونی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ۔ لیکن چونکہ یہ قریش کے ساتھ آخری جنگ تھی، اس کے بعد صحابہ کی قریش سے کوئی بھی جنگ نہ ہوئی کیونکہ اس کے بعد مکہ فتح ہو چکا تھا، تو حضرت سعد کے اس زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی، اور آپ کی والدہ آپ کی میت کے اوپر کھڑے ہو کے رو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آنسو تھم جانے چاہیے کہ تمہارے بیٹے کی شہادت پر خدا مسکرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اس کی شہادت کی وجہ سے ہل چکا ہے، اور آسمان سے فرشتے اس کے جنازے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان جیسی محبت کرنے اور ان جیسی اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔